السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدل افلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع الدنیا قلیل، صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحابہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گرا بدل ڈالو، اور غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں، غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور اندازہ طوفان کنارے سے بھی ہو سکتا ہے، اندازہ طوفان کنارے سے بھی ہو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد با بدل ڈالو، ہوا کے رخ پہ چلو باد با بدل ڈالو۔ حضرات محترم، انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور ہر انسان کی خواہشات الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی طلب الگ ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی طلب کو حاصل نہیں کر پاتا یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اسے حسرت ہوتی ہے، اور حسرت بھی مختلف ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو جائے، لیکن جب اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے نہ ہونے پر اسے حسرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں بہت مالدار ہو جاؤں، لیکن جب اس کی زندگی غربت میں گزرتی ہے اور ہزار کاوشوں کے بعد مال اس کے ہاتھ نہیں لگتا تو اسے مال کے نہ ملنے پر حسرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں پڑھ کر ایک اچھا قابل انسان بن جاؤں، لیکن جب اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو پاتی تو اسے اپنے پڑھائی کے ناقص رہ جانے پر حسرت ہوتی ہے۔ غرض کے حسرتیں مختلف ہے۔ آدمی طلب دنیا کے لیے دنیا کی چاہت میں کوششیں کرتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری زندگی غفلت میں مبتلا کر دی، نمازوں کو ترک کیا، اللہ کے ذکر کو ترک کیا، صبح ہوا تو دنیا طلب کر رہا ہے، شام ہوئی تو دنیا طلب کر رہا ہے، ہر آن اسے یقین خواہش لگی ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں دنیا کا قابل انسان بن جاؤں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا کی اتنی دولت
ضمانتیں مل جائیں کہ میں سب سے رئیس آدمی ہو جاؤں، لیکن جب اسے دنیا نہیں ملتی تو دنیا کے نہ ملنے پر حسرت ہوتی ہے۔ لیکن صوفیان اعظام فرماتے ہیں سنو، یہ حسرت کوئی معنی نہیں رکھتی، اولاد کی حسرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مال نہ ملنے کی حسرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سنو جو حسرت کی حیثیت ہے اور جب تم سب سے زیادہ پچھتاؤ گے تو وہ قیامت کے دن حسرت ہوگی، اور وہ حسرت تمہاری غفلت کی حسرت ہے، وہ حسرت تمہاری دنیا کی محبت کی حسرت ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی محبت کو تم نے ترک کر دیا، دنیا کی محبت کو سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ اللہ کے ذکر سے غافل رکھے، اللہ کی عبادت سے غافل رکھے، نیکیوں سے غافل رکھے، دنیا میں مبتلا رکھے، گناہ کیا۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جب تم اس میں دیکھو گے کہ اللہ نے ہمیں اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں تندرستی عطا کی، اللہ نے ہمیں توانائی عطا کی، لیکن ہم نے اپنی توانائی سے فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے اپنی تندرستی سے فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے اپنی فراغت سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ہم نے اپنی فراغت کو دنیا کمانے کے لیے صرف کر دیا، ہم نے اپنی توانائی کو دنیا کی طلب میں ختم کر دیا، ہم صبح و شام دنیا دنیا کرتے رہے، اور جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور ملائکہ تمہارے سروں پہ کھڑے ہوں گے، اور بڑا بھیانک دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین تھر تھرانے لگے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم، کہ اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ بتانا نہیں پڑے گا ملائکہ کو کہ یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، بلکہ اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ جو گناہگار ہوگا جب اسے قبر سے نکالا جائے گا تو اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، فرشتے اس کے پیر کو پیچھے سے گھما کر پیشانی پہ باندھ دیں گے اور گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ جب سارے انسان میدان محشر میں موجود ہوں گے، وہاں پہ سوالات کیے جائیں گے، انسان کی ساری زندگی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، جو جو اس نے دنیا میں کیا ہے ایک ایک چیز دیکھے گا۔ آج ہم نے کیا اور بھول گئے اور ہمارے ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ نہ سوچو کہ آپ کی میموری میں نکی ہے، آپ کے ذہن میں نکی ہے، لیکن فرشتے نوٹ کر رکھے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے آپ کے اعمال، یہ سارے کرتوت پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی اس نے کوئی بھلائی کیا ہے تو کل میدان محشر میں اپنی اس بھلائی کو دیکھے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی برائی اس نے کیا ہے تو کل قیامت کے دن اپنی برائی کو دیکھے گا۔ اور جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے اور اس سے سوال کریں گے کہ یہ بتا اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، تجھے توانائی عطا کی، تجھے فراغت اللہ نے دی، تیرے پاس صبح و شام وقت خالی تھا، لیکن تو نے اپنی فراغت سے کیا کیا؟ تو نے اپنی لمبی عمر کو کس چیز میں صرف کیا؟ اللہ نے تجھے دولت دی تو دولت تو نے کہاں خرچ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے صحت عطا فرمائی، تو نے اپنی صحت کو کہاں صرف کیا؟ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوالات اس پہ قائم کیے جائیں گے اور جب وہ بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا کہ صبح اس کے گناہ میں گزرے ہیں، اس کی شام گناہ میں گزری ہے، اس کی دوپہر گناہ میں گزری ہے، اس کی رات گناہ میں گزری ہے، تو اب وہ بندہ بلا اٹھے گا، اب وہ بندہ تڑپنے لگے گا، اب وہ بندہ اپنی پیشانی کو پیٹے گا، وہ بندہ اپنی ہتھیلیوں کو ملے گا اور کہے گا کاش کاش میں اتنی لمبی عمر میں 2 رکعت ہی پڑھ لیتا کہ آج میری نجات کے لیے کافی ہو جاتی، کاش اتنی لمبی عمر میں اللہ کا نام لے لیتا، اللہ کا ذکر کر لیتا، قرآن کی تلاوت کر لیتا، لیکن میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا، میں نے اپنی زندگی کو دنیا کمانے میں گزارا، میں نے اپنی زندگی کو فلمیں دیکھنے میں گزارا، میں نے اپنی زندگی کو شراب خانوں میں گزارا، میں نے اپنی زندگی کو جوا کے اڈوں پہ گزارا، میں نے اپنی زندگی کھیل کود میں گزاری، کاش کہ میں اپنی زندگی کے چند لمحے مسجد میں گزار لیتا، کاش کہ میں اپنی زندگی کا کچھ وقت اجتماع کی محفل میں گزار لیتا، کاش کہ میں اپنی زندگی کا کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزار لیتا تو آج مجھے یہ حسرت نہ کی ہوتی۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں سنو، غور سے سنو کہ سب سے بڑی غفلت قیامت کے دن ہوگی، سب سے بڑی حسرت قیامت کے دن تمہاری غفلت پہ ہوگی۔ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، جو حضرات جا رکھے ہیں
انہیں جانے دے, اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. حضرات آپ بیٹھے, انتظام کے لیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر, آپ اپنا کام کریں. آپ ادھر توجہ رکھیں, حضرت کا بیان سماعت فرمائیں. یہ معاملات ہوتے رہیں گے. آپ بیٹھیے, آپ ادھر ادھر جائیں گے, جلسہ خراب ہوگا, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اجتماع کا خیال رکھیں, آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں. ادھر اس کے انتظام کے لیے لوگ کافی ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب سے بڑی غفلت قیامت کے دن ہوگی, اور وہ ہمارے انہی اعمال پر ہوگی. آج ہم سوچتے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی ملی ہے, جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کر لیں گے, جب تھوڑا اور وقت گزرے گا توبہ کر لیں گے. کچھ تو سوچتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جاؤں گا تب توبہ کر لوں گا, جبکہ زندگی کا مشاہدہ ہے, دن رات دیکھ رکھے ہیں کہ بڑے ہو چھوٹے ہو سب کو جانا ہے. موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی ہے. تم تو سوچ رہے ہو کہ بڑا ہوں گا تب میں توبہ کروں گا, لیکن نہ جانے کل تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے اور تمہارے پاس وقت بھی نہ ملے کہ تم توبہ کر لوں. زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. اپنی زندگی کی اہمیت کو پہچانو, اپنی زندگی کی قدر کرو. اللہ نے جو فراغت تمہیں دی ہے, جو وقت تمہیں دیا ہے, جو صحت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, اپنی صحت کو ضائع نہ کرو, اپنی فراغت کو ضائع نہ کرو, ورنہ کل قیامت کے دن حسرت کا منہ دیکھنا ہوگا. یہ تمہاری غفلت کل تمہیں رسوا کر کے چھوڑے گی, یہ تمہاری غفلت کل تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گی. اگر وہاں کی عزت چاہتے ہو, وہاں پہ شرافت چاہتے ہو, وہاں پہ اونچا مقام چاہتے ہو, وہاں پہ جنت کی بہاریں چاہتے ہو, تو دنیا میں سمجھ جاؤ, غفلت سے باہر نکل جاؤ, گناہ سے توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر نیکیاں کرنا شروع کر دو. نمازوں کی پابندی کرو, اللہ کا ذکر کرو, بزرگوں سے محبت کرو, ورنہ یاد رکھو کل یہ غفلت بھیانک ہوگی اور بڑے خطرناک حالات کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا. تو سب سے بڑی حسرت یہ غفلت کی حسرت ہے, اور سب جانتے کہ حساب دینا ہوگا. دینا ہے کہ نہیں؟ سب کو قیامت میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. یہ عقائد میں شامل ہے کہ مرنا بھی ہے, سوالات قبر بھی ہوں گے, عذاب قبر ثواب قبر بھی حق ہے, اور قیامت میں اٹھایا بھی جائے گا. نامہ اعمال تولے جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس پر سب کا ایمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اس کے اندر شبہ ڈالے یا اس معاملے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان کی نہیں رہے گا. اور جب ہم نے جان لیا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا, کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے, اور جو کچھ ہم دنیا میں کر رکھے ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ سارے معاملوں کا قیامت میں حساب ہوگا. ہم نے اگر نماز چھوڑی ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا, اور اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ بھی لکھا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن یہ بھی وہاں پہ پیش کیا جائے گا. یہ جوا کا کھیلنا, یہ زنا کرنا, یہ شراب پینا, یہ چوری کرنا, یہ سود کھانا, یہ حرام رزق کے پیچھے بھاگنا, یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن عذاب کا سبب ہوں گی. اگر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اللہ اور اس کے نبی کے فرما بردار ہو جاؤ. حضرت حاتم عاصم رضی اللہ تعالی, حضرت عاصم حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ انہیں بغداد کے ایک رئیس نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے. حضرت کا معمول تھا کہ آپ کبھی کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے, لیکن رئیس بغداد نے بہت فورس کیا. حضرت نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. بغداد میں ایک شور اٹھا کہ حضرت عاصم جو کسی کے ہاں دعوت نہیں جاتے لیکن رئیس بغداد کی دعوت قبول کر لی. لوگ حیرت کر رکھے ہیں, لیکن جو حاسدین تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بڑا تھا کر کے چلے گئے, مالدار تھا کر کے چلے گئے. آج کچھ لوگ اس ذہنیت کے بھی حامل ہے جو علماء کے تعلق سے یہ ذہنیت رکھتے ہیں. آپ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں, کیونکہ ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے. اگر ہمارے علماء میں سے کوئی بڑوں سے جڑا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہے, کوئی چھوٹوں سے جڑا ہے تو اس میں سے بھی حکمت ہے, کیونکہ جو کام چھوٹوں سے نہیں ہوتا وہ بڑوں سے ہوتا ہے, اس لیے بڑوں سے جڑنا پڑتا ہے. اور جو کام سرمایہ دار سے نہیں ہوتا وہ کام چھوٹے آدمی سے ہوتا ہے, اس لیے اس سے بھی جڑنا پڑتا ہے. آپ صرف یہ نظر نہ کریں کہ علماء اس کے پیچھے بھاگ رکھے ہیں,
اس کے پیچھے بھاگ رکھے ہیں. اپنی ذہنیت کو صاف رکھے. ہر کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے, اور یہ حکمت کیسی ہے تو آؤ اس واقعے سے ہم پتہ کریں کہ حضرت عاصم حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو رئیس بغداد نے دعوت دی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیری دعوت تو قبول کرتا ہوں, لیکن میری شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے, میری 3 شرطیں ہیں, جن میں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جب تیرے گھر میں آؤں تو میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, مجھے اپنی جگہ سے اٹھانا مت. دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا, تو میرے لیے کھانے پر زور نکی دینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا تیری مجلس میں کروں گا, مجھے اپنا کام کرنے سے روکنا نکی. اس نے کہا ٹھیک ہے, بڑا خوش ہوا, اور حضرت عاصم کے اپنے گھر آنے پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے ایک عام دعوت کر دی, لنگر عام کر دیا کہ جتنے بغداد کے فقراء مساکین ہیں اور جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب کے سب آ جائے, آج ایک بزرگ کے صدقے میں تمہیں بھی نیاز کھانے کے لیے ملے گی. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے گھر میں گئے تو اس نے عالی شان تخت کا انتظام کیا کہ حضرت اگر آئے تو میں اس تخت پہ انہیں بٹھا لوں گا, اور اس نے کئی قسم کے کھانے تیار کر دیے کہ حضرت نے کہا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا, تو اس نے اتنے کھانے اس لیے تیار کیے کہ حضرت اس سے کھا لے یا یہ کھانا تناول فرمائے یا یہ کھانا تناول فرمائے. لیکن جب حضرت عاصم گئے پورا شہر وہاں پہ جمع ہے, لوگ حیرت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی جو کسی کے ہاں نہ کی جاتا, لیکن آج ایک رئیس کی دعوت اس نے قبول کی ہے. جب حضرت عاصم اس کے گھر میں گئے لوگ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے, صفے باندھ لی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے, اس کا استقبال کیا جائے, اس کا احترام کیا جائے. حضرت عاصم آگے بڑھے اور جہاں پر لوگوں نے چپلیں اتاری تھی, جہاں پہ لوگوں نے اپنے جوتے اتارے تھے, انہی چپلوں پر حضرت عاصم حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. رئیس بغداد تڑپ اٹھا, کہا حضور میں نے عالی شان آپ کے لیے تخت تیار کیا ہے, آپ یہاں پہ نہ تشریف فرما ہو, اس تخت کے اوپر تشریف لے چلے. حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ یہ میری پہلی شرط ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, تم دخل اندازی نہ دو. وہ خاموش ہو گیا. سارے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں, لوگ دعوتوں میں مشغول ہو گئے, کھانا کھا رکھے ہیں. حضرت عاصم نے بھی اپنی جھولی میں سے 2 سوکھی روٹیاں نکالی اور اسے تناول فرمانے لگے. وہ رئیس کہتا حضور میں نے اتنے کھانوں کا انتظام کیا ہے, آپ یہ سوکھی روٹی نہ کھائیں, لیکن آپ نے کہا کہ یہ میری دوسری شرط ہے, تو خاموش ہو جا, میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اور جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عاصم نے کہا کہ اے رئیس اٹھ, ایک انگار دہکا. انگار دہکائی گئی. آپ نے کہا کہ کوئی بڑی کڑھائی لا کر اس انگار کے اوپر رکھ دے. بڑی کڑھائی لا کر انگار پر رکھ دی گئی. انگار کی حرارت اور تپش سے وہ کڑھائی گرم ہو گئی, اور اتنی گرم ہو گئی کہ لال نظر آنے لگی, گویا کہ یہی انگار ہے. پھر حضرت عاصم پورے مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو چلو تم میں سے ایک ایک آدمی آؤ, اور اس کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو کر تم نے اس محفل میں جو کچھ کھایا ہے, تم نے اس محفل میں جو کچھ تناول کیا ہے, مجھے حساب دو. لوگ کانپ اٹھے اور بغلے جھانکنے لگے. ایک ایک آدمی سے آپ کہہ رکھے ہیں کہ چل تو اس کڑھائی کے اوپر کھڑا ہو جا, چل تو اس انگار کے اوپر کھڑا ہو جا. کس کے اندر تھا کہ وہ حساب دے دے؟ سب کے سب کانپ گئے. کہ حضور یہ ہمارے بس کی بات نہ کی ہے. پھر آخر میں حضرت عاصم خود اس کڑھائی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے رب, میں نے اس مجلس میں صرف 2 روٹیاں کھائی ہے جو میں نے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. پھر حضرت عاصم مجمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے لوگو میں تم سے صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب مانگ رہا ہوں, اور وہ بھی اسی زمین کے اوپر اور دنیا کی آگ سے گرم کی ہوئی کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو کر تم سے ایک وقت کا حساب کوئی اور نہ کی, بلکہ عاصم جو اللہ کا ایک ادنا بندہ ہے تم سے مانگ رہا ہے. لیکن آج ایک ٹائم کے کھانے کا تم حساب نہ دے سکے تو یاد کرو جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پہ حساب خود اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا, اور زمین گرم ہوگی, سورج سر پر ہوگا, اور وہاں پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. وہاں پہ تم کیسے حساب دو گے؟ اور وہاں پہ 1-2 ٹائم کے نہ کی, بلکہ تمہیں پوری زندگی میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اسی رزق کا تم سے حساب لیا جائے گا, اسی رزق کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اپنی زندگی کو صرف کر دیا اور غفلت میں مبتلا ہوئے. ارے ہم کیا غفلت بیان کرے, خود اللہ غفلت بیان فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غافل کر دیا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے, زندگی بھر مال کرتے رکھے یہاں تک کہ
تم نے اپنی قبروں کا منہ دیکھا. آخر تمہیں دنیا نے کیا دے دیا؟ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا. صبح و شام دنیا کمانے میں رکھے, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تان لی, لیکن جب تم اپنی قبر کے اندر گئے تو اپنی بلڈنگ کی ایک اینٹ بھی تم ساتھ نہ لے جا سکے, اپنے خزانے کا ایک درہم بھی, ایک روپیہ بھی تم اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اور یہ احبا, یہ وفادار, یہ تمہاری اولادیں, یہ تمہارے دوست, یہ تمہارے رشتہ دار جن کے لیے تم نے اپنے مال کو خرچ کیا, جن پر تم نے اپنی دولت کو صرف کیا, کیا ہوا؟ ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہ گیا. اگر وہاں کوئی گیا ہے تو صرف تمہارے نیک اعمال گئے ہیں. اگر گیا ہے تو اللہ اور اس کے نبی کی محبت, اللہ اور اس کے نبی کی وفاداری تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں گئی ہے. آخر حضرت عاصم فرماتے ہیں, کیا اے لوگوں, کیا تم اب بھی بیدار نہیں ہوں گے؟ تم اپنی زندگی بھر رزق کرتے رہے, اور آج تو بڑا نازک معاملہ ہے, رزق حلال کمانا لوگوں کو بڑا مشکل گزر رہا ہے. اور میں نے تو ایک بڑا عام فہم جملہ لوگوں کی زبان سے سنا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولو تو بزنس ہی نہیں کر سکتے. معاذ اللہ, کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ رزق کا دینے والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ جا یہاں سے لے وہاں سے لے. کیا بات ہے کہ ایک گراہک جب بازار میں گھستا ہے تو 10 دکان چھوڑ کے 11ویں دکان سے لیتا ہے. وہ سامان تو پہلی دکان میں بھی تھا, وہ سامان تو دوسری دکان میں بھی تھا, لیکن معاملہ اس سے طے ہوا. کیوں؟ کیونکہ معاملہ اللہ نے طے کرایا, یہ رزق اس کی قسمت میں تھا اور رزق مقدر ہے, مل کے رہے گا. یہ آدمی کی بے وقوفی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا ہے لوگوں سنو, دنیا تقدیر سے ملتی ہے. حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے یہ, دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے. لیکن آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کو اس نے تقدیر پہ چھوڑ دیا. ارے دنیا میں تو تمہیں ملے گا, جو تمہارے نصیب میں ہے مل کے رہے گا, اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تو وہ مشرق میں بھی ہو تو ملے گا, اور جو نکی ہے تو تمہارے بغل میں ہو تو نہ ملے گا. اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور یہ دنیا کی غفلت سے باہر نکلو. جتنا اللہ نے رزق دیا اسی پہ راضی رہو. یہ حرام کی روزی کمانے کے لیے نہ جاؤ. جھوٹ بولنا رزق کے لیے یہ حرام ہے, اس روزی میں برکت نہیں ہوتی. اور حرام کی کمائی کھانے سے, اگر حرام کی کمائی کو کھا لے 40 دن تک اس کی عبادت کی لذت نکل جاتی ہے. اور دیگ بھر کے کھانا نہیں, صرف ایک لقمہ کھا لے تو عبادت کی لذت. آج ہر آدمی کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے, نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز میں ہمیں سرور نہیں ملتا ہے, ہمیں عبادت میں لذت نہیں ملتی. ملے گی بھی کیسے کہ ہمارے پیٹ میں یہ حرام کی غذا, یہ ناجائز غذا, سود سے کمایا ہوا, چوری کا مال, جھوٹ بول کر جو ہم نے کمایا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پیٹ میں جا رکھی ہے. ہم اس پر احتیاط نہیں کرتے. حرام کے بارے میں ایک چیز آئی تو ایک مسئلہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ حرام کیا کیا چیز ہے. آج ہمارے یہاں ذبیحے کے اوپر, گوشت کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. کسی کے بھی یہاں کا گوشت لے کر آ جاتے ہیں, کسی کے بھی یہاں کا گوشت کھانے لگتے ہیں. میں آپ کو اس تعلق سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ ذبیحہ جو ذبح کیا جاتا صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے ہاتھ کا جائز ہے. کسی وہابی, دیوبندی, غیر مقلد, چکڑالوی, بد مذہب سے اگر آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا تو ایسا جانور کھانا جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر غیر مسلم کی ہوٹل سے آپ نے گوشت خریدا, وہابی کی ہوٹل سے آپ نے گوشت یا کھانا خریدا, یا وہابی کی ہوٹل میں کھانا کھایا, یا غیر مقلد کی, بد مذہب کی, کل ملا کے اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ کا اگر آپ نے گوشت کھایا تو حرام. لوگ تو بہانے تلاش کرتے ہیں, مولانا پیسے دے کے لا رہے ہیں ہم. ارے پیسے دے کر لا رہا ہے تو پیسے تو تیرے صحیح ہے, گوشت تو خراب ہے, اور تیرے پیسے دینے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا. نہیں تو کل کو کہنے لگے گا مولانا یہ شراب بھی تو پیسوں سے آئی ہے, پیسے حلال کہتے تو شراب بھی معاذ اللہ حلال کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. جیسے پیسے دے کر شراب حلال کی نکی ہو سکتی, ایسے ہی پیسہ دے کر گوشت حلال نہیں ہو سکتا. وہ گوشت حرام ہے. وہابی, دیوبندی, کسی کے بھی یہاں کا کھانا. اس لیے جب کہیں باہر جائے یا شہر میں ہو پہلے پتا کر لے ہوٹل سنی صحیح عقیدہ کی ہے کہ نہیں, اور یہ گوشت کس کے ہاں سے لایا ہے, کسی سنی کے ہاں سے لایا ہے کہ نہیں. اور اگر واقعی جب ہو جائے کہ ہاں یہ سنی کے ہاں کا گوشت ہے اور سنی ہے لانے والا اور کاٹنے والا سنی ہے, بنانے والا سنی ہے, سب سنی ہے تو کھائے, اور گوشت نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے. صبر کریں اور ہو سکے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے ذبح کر کر گوشت کھائے. اسی تعلق سے ایک مسئلہ اور بتا دوں, جو کچھ بڑی ہوٹلیں ہیں تو وہاں پہ کھانا سپلائی کا انتظام رہتا ہے. کچھ ایسے ورکر ہوتے ہیں جو گھروں تک کھانا پہنچاتے ہیں. اگر
سنی کی ہوٹل ہے, کھانا بھی جو ہے تو گوشت بھی سنی نے کاٹا ہے, لیکن جو کھانا پہنچانے والا ورکر اگر غیر مسلم ہے تو بھی وہ کھانا ناجائز, کیونکہ جو گوشت نگاہ مسلم سے ہٹ جاتا ہے تو گوشت لا اعتبار ہے, مشکوک ہے, وہ گوشت کھانا درست نہیں ہے. تو جو سپلائی کرنے والا ہے وہ بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہونا چاہیے. اور گوشت و ذبیحے کا مسئلہ اتنا اہم ہے, جانتے آپ کہ جب مفتیان نظام فتویٰ دیتے ہیں اور اگر کسی سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی کفریہ جملہ نکل جائے تو فتوے میں جو دیا جاتا ہے کہ اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا, یعنی کلمہ پڑھنا ہوگا, شادی شدہ ہے تو نکاح دورانا ہوگا, اور اسے اپنی بیعت لوٹانی ہوگی. کیا مطلب کہ جس نے اگر کوئی کفریہ جملہ زبان سے نکال دیا تو ایمان سے نکل گیا, اس کی بیعت ٹوٹ گئی, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا ذبیحہ حرام, کہ وہ آدمی جو جانور ذبح کرے گا حرام, کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے, ایمان اس کے اندر نہ کیا ہے, وہ مومن نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے رزق کے معاملے میں. آپ اسے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرے اور حرام غذا پیٹ میں نہ جانے پائے. ایک بزرگ کے پاس میں کچھ مشائخ اعظام تشریف لائے اور انہوں نے بڑے احترام سے بٹھایا. ان کا ایک بچہ جو چھوٹا تھا وہ جو ہے ایک چیز بجاتے ہوئے, جسے ستار وغیرہ کچھ کہا جاتا ہے, جب مجلس میں آیا تو جو بزرگ تھے انہیں بڑا ناگوار گزرا اور بڑا خراب لگا کہ یہ بچہ مشائخ کی محفل میں ایک بجانے کی چیز بجاتے ہوئے آ رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے. تو جو بزرگ تھے, جو اس بچے کے باپ تھے, تو انہوں نے جان لیا کہ بزرگوں کو ناگواری محسوس ہو رکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو ہے فکر نہ کرے, اس بچے کی اس حرکت پہ برا نہ مانے, اس لیے کیونکہ جانتی یہ بچہ کیسے پیدا ہوا. تو کہتے کہ ایک مرتبہ میرے ہمسائے کے ہاں بادشاہ کے گھر سے کھانا آیا, پڑوسی کے ہاں, تو اس نے وہ کھانا کھایا اور کچھ کھانا مجھے بھی دے دیا. تو کھانا جب میں نے کھایا تو اسی کھانے کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا. تو معلوم ہوا کہ اگر مشکوک کھانا کوئی کھا لے تو بچہ بے ادب ہوتا ہے, اور اگر کوئی حرام کی غذا کھائے اور اس حرام کی غذا سے نطفہ بنے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو اولاد بد تہذیب بدتمیز ہوتی ہے. آج اگر ہمارے بچے ہماری نافرمانی کر رکھے ہیں, ہمارے بچے بد تہذیب بے ادب ہیں, تو اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے رزق حلال کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم نے ناجائز مال کھایا, حرام روزی کھائی. اگر ہم رزق حلال کھاتے, اچھی غذا کھاتے تو اس سے اچھی اولاد تیار ہوتی, فرما بردار اولاد پیدا ہوتی. تو رزق حلال پہ توجہ دے. حضرت عاصم حتم فرماتے ہیں کہ اے لوگو, تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا, اور تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا. وہاں پہ تم سے حساب و کتاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی تم سے حساب و کتاب لے گا, اور وہاں پہ کس طرح سے تم جواب دو گے. اور آج جو تم دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو, اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بزرگ کے پاس میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہا, حضور میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے, آپ اس خواب کی تعبیر فرمائیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا خواب دیکھا ہے بتا. تو کہتا, حضور میں نے دیکھا ہے, یہ آپ غور سے سنیں, توجہ کو ادھر ہی رکھے, بڑی اہم بات ہے یہ. پوری زندگی کا نقشہ اس خواب کے اندر انہوں نے بیان کیا. میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک شیر ہے درندہ جو میرے پیچھے دوڑ رہا ہے اور میں اس کے خوف سے بھاگ رہا ہوں, اور جب میں بھاگ کر آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ سامنے کھائی ہے. اب میں پریشان ہو گیا کہ پیچھے شیر ہے, سامنے کھائی ہے, جاؤں تو جاؤں کہاں. اتنے میں میری نظر ایک درخت کے اوپر پڑی, ایک جھاڑ پر. تو میں جلدی سے اس جھاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا, اور ابھی بیٹھ کر میں نے سکون کے 1-2 سانس ہی لیے تھے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے سے اس جھاڑ کی جڑ کو کالے اور سفید چوہے تیزی سے کتر رہے ہیں, بالکل تیزی سے کھاتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ کھاتے کھاتے انہوں نے اس جھاڑ کو ختم کر دیا اور جھاڑ گر گیا. اتنے میں میری آنکھیں کھل گئی, میں بیدار ہو گیا اور میں خوف سے کانپنے لگا کہ کیا معاملہ ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں ان کا چہرہ متغیر ہو گیا اور کہتے کہ اے بندے, کیا اب بھی تو غفلت سے باہر نہیں نکلے گا؟ کیا اب بھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا؟ کیا ابھی بھی تجھے اپنے گناہوں پہ شرم نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ تجھے آگاہ کر رہا ہے کہ سن, وہ جو شیر تو نے دیکھا تھا وہ تیری موت ہے جو تیرے پیچھے لگی ہے. موت ہے کہ نہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے سر پہ ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے, نہ جانے کب گر جائے. موت ہر انسان کو آنا ہے. تو فرماتے وہ جو تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ شیر تھا, وہ تیری موت ہے.
اور جو سامنے تو نے کھائی دیکھا تھا وہ تیری قبر ہے. اور جب تو نے اس کھائی کو دیکھا تو گھبرا گیا, تو تجھے زندگی کی امید ہوئی, تو اس جھاڑ کے اوپر چڑھ گیا. تو سن, وہ جو جھاڑ ہے وہ تیری زندگی کا درخت ہے, وہ تیری زندگی کی حیات ہے. اور وہ جو کالے اور سفید چوہے تو نے دیکھا وہ دن اور رات ہے, کہ یہ دن اور رات تیزی کے ساتھ تیری زندگی کے درخت کو ختم کر رکھے ہیں, اور تو گر کر اس کھائی یعنی قبر میں گرنے والا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی لمبی ہے, ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, لیکن یاد رکھو کہ جب موت آئے گی اور کبھی بھی آ جائے گی تو یہ دن اور رات جو گزر رہے ہیں کہ نہیں, آج منگل ہے, پھر بدھ آئے گا, پھر جمعرات آئے گا, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جلدی سے جمعہ آ جائے تو یہ کر لوں گا, جلدی سے اگر یہ مہینہ گزر جائے تو میں اپنے مکان کی رجسٹری کر لوں گا, جلدی سے 6 مہینے گزر جائے تو مجھے بونس مل جائے گا, میری پیمنٹ ڈبل ہو جائے گی. خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس کرو ان اوقات کے گزرنے پر, اپنی صبح و شام پر, کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم حرام چیزوں سے توبہ کریں, ہر کسی کو کرنا ہے. لیکن سفیان نظام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غفلت پہ بھی توبہ کرتے ہیں, غفلت سے بھی, اور اس کا کفارہ بھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی. تہجد کی نماز فرض نے کیا ہے لیکن آپ پابندی سے پڑھتے تھے. جب آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی, آپ سوئے رہ گئے, تو آپ کو اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ آپ اس کے کفارے میں 1 سال تک نہیں سوئے, 1 سال تک جاگتے رہے, جبکہ نفل نماز چھوٹی ہے. اور ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی, تو آپ نے اس فجر کی نماز کے بدلے میں کئی 100 رکعتیں پڑھیں, اور کفارے میں 1 سال تک آپ نے پانی نہیں پیا, 1 سال تک پیاسے رہے. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے. آج ہماری نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ گئی لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوا. لیکن قیامت کے دن افسوس نہیں, حسرت ہوگی. اپنی غفلت کے اوپر پچھتائے گا آدمی کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا, اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, پھر فرما بردار ہو جاؤں گا. لیکن ملائکہ کہیں گے کہ خبردار, دنیا کی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ نہیں, ایک بار شادی ہوتی کر لو, جتنی عیاشیاں کرنا, جتنی حرام خوریاں کرنا ہے, کتنے حرام کام میں پیسہ خرچہ کرتے ہیں, سنت کا نام لیتے ہیں اور نہ جانے ناجائز اور کتنے حرام کام کرتے ہیں. اور ایسے ہی آدمی نہ جانے دنیا کی حسرت کے لیے کہتا ہے ایک بار ملی ہے کر لو, ایک بار ملی ہے کر لو. کبھی آپ نے عبادت کے لیے بھی سوچا ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے, جتنی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے کر لو, جتنا اللہ کو راضی کرنا ہے کر لو, جتنی اطاعت کرنا ہے کر لو, جتنا اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے کر لو. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے زندگی غفلت میں گزر رکھی ہے, اور وہاں کی حسرت کتنی ہوگی جانتے ہیں؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیمیائے سعادت میں اس مثال کو ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا ہے, ایک وادی سے وہ قافلہ گزر رہا ہے, اور وہ قافلہ جب گزرتے ہوئے ایک اندھیری وادی میں چلا گیا, اور اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے. تو ان میں جو قافلے کا رہبر تھا, جو رہنما تھا, اس آدمی نے کہا, اس رہنما نے کہا کہ اے قافلے والوں رکو, سب کو روک دیا, اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں کے پتھر جواہرات ہوتے ہیں, یعنی اور میدانوں میں تو کالے پیلے پتھر پڑے رہتے ہیں, لیکن یہ وہ وادی ہے جہاں پہ قیمتی جوہر, قیمتی گوہر اور اچھے قیمتی پتھر پڑے رہتے ہیں. تو وہ آدمی کہتا, وہ رہنما کہتا ہے کہ جسے جتنے جواہر سمیٹنا ہے سمیٹ لو. ایک عام اعلان کر دیا. لوگوں کی فطرت ہوتی ہے اعتراض کرنا, آدمی کی عادت ہے, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. دنیا میں دوڑاؤ, خوب دوڑاؤ, لیکن جب شریعت کی اسلام کی بات آ جائے تو بالکل نہ دوڑاؤ. جیسے کہ لوگ اپنے قیاس کرنے لگتے. ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ نماز کا جیسے بھی مسئلہ بیان کیا, ایسے ہی ایک مرتبہ میں نے انگوٹھی کا مسئلہ بیان کیا, تو ایک صاحب کہنے لگے سونے کی انگوٹھی پہننے کی تو اجازت ہونی چاہیے. ہم نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ آدمی سفر میں جاتا, ہو سکتا ہے کوئی لوٹ لے, کوئی چرا لے, تو کم سے کم کوئی آدمی مال لوٹ لے, سامان چرا لے, تو یہ سونے کی انگوٹھی بیچ کے تو آدمی اپنا پیٹ بھر لے گا, اپنے وطن کو واپس آ جائے گا. میں نے کہا جناب چور اتنا بیوقوف نہیں ہے, ڈاکو اتنا بیوقوف نہیں ہے, وہ تو سب سے پہلے آپ کی انگوٹھی صاف کرے گا کیونکہ اوپر ہی نظر آ رہی ہے. اور آپ اپنے قیاس نہ لگاؤ کہ یہ جائز ہونا چاہیے وہ ناجائز ہونا چاہیے. غور سے سنو, جائز وکی ہے جسے اللہ اور اس کے نبی نے جائز قرار دے دیا, اور حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کے نبی نے حرام کر دیا. اور جسے اللہ اس کے نبی نے حرام کر دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا, اور جسے حلال کر دیا وہ حرام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور بتا دوں کہ حرام کو حلال کہنا,
حلال کو حرام کہنا کفر ہے. اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھے, اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. جہاں شریعت اور اسلام کی بات آ جائے تو بالکل سر خم کر دے, خاموشی سے شریعت اور اسلام کو قبول کر دے, مثالیں نہ دے. جیسے کہ آج کل نئے نئے جدید مسائل کے اندر لوگ اس کی مثال دیتے کہ وہ تو ایسا کر رہا, وہ تو ایسا کر رہا. یہ سب چھوڑو, اللہ اس کے نبی نے کیا فرمایا اس پر غور کرو. تو وہ رہبر کہتا ہے جتنے جواہر اٹھانا اٹھا لو. 3 گروپ ہو گئے اس قافلے میں. ایک نے کہا کہ ہم تو بھائی گوہر سمیٹیں گے اور جتنا چاہے اتنا ہو سکتا ہے یہ قیمتی پتھر نکل گئے تو ہم مالدار ہو جائیں گے. یہ پہلا گروہ تھا. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ ہم اتنے نہیں لیتے, زبردستی بوجھ نہ بڑھاتے, تھوڑے بہت رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر قیمتی نکل گئے تو کام بن جائے گا, نہ نکلے تو ہم بوجھ اٹھانے کی مشقت سے بچ جائیں گے, پھینک دیں گے. لیکن ایک تیسرا گروپ بن گیا اور وہ تیسرا گروپ کہنے لگا کہ یہ بیکار وادی ہے, یہاں کے پتھر کالے ہیں, تم اس آدمی کی باتوں میں نہ آؤ, خواہ بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا. یہ تیسرا گروپ تھا جس نے ایک بھی پتھر نہیں اٹھایا, اور جنہوں نے اس کی بات پہ لبیک کہا انہوں نے اتنے پتھر اٹھائے کہ اپنی جیب بھی بھر لیے, تھیلیاں بھی بھر لی, سواری پہ بھی بھر لیا, اور خود بیچارے پیدل چل رہے. اور جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے صرف تھوڑے بہت پتھر لے لیے, سواریوں پہ نہ رکھ کے بلکہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. اور جو تیسرا گروپ تھا وہ دونوں گروہ کا مذاق بنا رہا ہے. کیا لوگوں تم بے وقوف ہو جو یہاں کے پتھر تم نے اٹھا لیے, یہ پتھر کوئی قیمتی نہیں ہے, تم خواہ بوجھ اٹھا کے لے کے جا رکھے ہو. لیکن جب وہ لوگ دن کے اجالے میں پہنچے, روشنی میں پہنچے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ یقیناً وہ بہت قیمتی پتھر ہیں, بہت قیمتی گوہر ہے. تو امام غزالی فرماتے کہ بتاؤ کہ جنہوں نے خوب زیادہ پتھر جمع کر لیے, اپنے سواریوں پہ بھی رکھا, اپنی تھیلیوں میں بھی رکھا, تو ان کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا, اور وہ کتنے خوش ہوں گے. وہ تو جھوم رہے ہوں گے اپنی مالداری کے اوپر کہ آج اللہ نے ہمیں مالدار کر دیا. اور جنہوں نے تھوڑے بہت پتھر لیے وہ غم کر رہے ہیں, کاش کہ ہم اور پتھر لے کر آ جاتے تاکہ ان کی طرح مالدار ہو جاتے. لیکن جنہوں نے پتھر ایک بھی نہیں اٹھایا تو ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ارے ہوتا ہے کہ نہیں, آج کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو اتنا حسد ہونے لگتا ہے کہ وہ ہوا تو ہوا ہی کیوں مالدار, پیسہ آیا تو آیا کیوں اس کے پاس, پیسہ تو تقدیر سے ملا ہے. خاموش رہو, صبر کرو, اللہ کی ذات سے امید رکھو, تمہیں بھی ملے گا, اور نہ ملے تب بھی صبر کرو کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے. حسد اور جلن نہیں کرنا چاہیے. جب دنیا میں آدمی اتنی جلن کر رہا ہے, اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ایک بھی پتھر انہوں نے نہیں لیا, دونوں کے اوپر وہ حسد کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کاش کہ ہم بھی کوئی پتھر لے لیتے تو آج ہم مالدار ہو جاتے, آج ہمیں دولت مل جاتی. تو امام غزالی فرماتے کہ سنو, وہ جو اندھیرا تھا وہ دنیا ہے, اور جو قیمتی پتھر ہے وہ نیک اعمال ہے, یعنی عقیدہ, اللہ کی عبادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, اللہ کا ذکر. وہ جو قیمتی اور گوہر پتھر ہے وہ سب نیک اعمال ہیں. اور وہ جو اجالا تھا وہ میدان محشر ہے. جب آدمی دنیا کے اندھیرے سے نکل کر محشر کے میدان میں اجالے میں پہنچے گا, اور جب آدمی اپنی نیکیوں کا ذخیرہ دیکھے گا, اور جب آدمی اپنے قیمتی اعمال کو دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ آج میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے, آج میرے پاس عبادتیں ہیں, آج میرے پاس اللہ کی رضا کا سامان ہے. اور جنہوں نے کم عبادت کی تو وہ لوگ غم کریں گے, کاش کہ ہم اور عبادت کر لیتے, کاش کہ ہم اور کچھ کما لیتے تو آج ہم بھی مالدار ہوتے, آج ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں مشرف کرتا, جنت عطا فرماتا. لیکن جنہوں نے کچھ بھی اعمال نہیں کیے, جیسا کہ جنہوں نے کچھ بھی پتھر نہیں اٹھائے تو کتنا پچھتا رہے تھے, تو ویسے ہی جنہوں نے ایک بھی نیک اعمال نہیں کیا جب قیامت کے میدان میں جائیں گے تو وہ حسرت پہ, اپنی غفلت پہ حسرت کریں گے, تڑپیں گے, بلبلائیں گے کہ کاش ہم بھی کوئی نیکیاں کر لیتے, ہمیں بھی کچھ نیکیوں کا موقع مل جاتا تو آج ہم اتنے حسرت نہیں کرتے, ہم اپنی غفلت پہ روتے نہیں, ہم دنیا میں نیکیوں سے غافل رکھے, ہم دنیا کمانے میں مست ہو گئے, اللہ کے ذکر سے دور رکھے, مسجدوں سے دور رکھے, نمازوں سے دور رکھے, بزرگوں سے دور رکھے, علماء سے دور رکھے, مدرسوں سے دور رکھے, نیک محفلوں سے دور رکھے, اجتماعوں سے دور رکھے. غرض کے آدمی اپنی غفلت کے اوپر پچھتائے گا. تو صوفیہ فرماتے ہیں سنو, سب سے بڑی حسرت غفلت کی حسرت ہے, اور اپنی زندگی کو پہچانو, زندگی کی اہمیت کو جانو. شراب پی کر, جوا کھیل کر ضائع مت کرو,
نمازیں چھوڑ کے برباد مت کرو، یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک ہی بار ملی ہے، وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، جب سانس اکھڑی تو آس بھی ختم، جب تک یہ حلق میں سانس چل رکھی ہے تب تک کہ خوب نیکیاں کر لو، اللہ کو راضی کرو، اور ورنہ یاد رکھو یہ سانس ختم ہو گئی کچھ نہیں رہے گا۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گلے میں سانس ڈالی گئی ہے حلق میں، یہ سانس گنی ہوئی ہے۔ جب اللہ نے بچے کو بچہ پیدا ہوتا ہے کہ شکم مادر میں اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو وہیں پہ اس کی سانسیں بھی حلق میں جب ڈالی گئی تو گن دیا گیا کہ یہ دنیا میں اتنی سانسیں لے گا۔ اب بتائیے کہ کس کی کتنی سانس باقی ہے؟ بتا سکتا ہے کہ میں اتنی سانس لوں گا یا اتنی سانس لوں گا؟ جب خبر ہی نہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہو ہر سانس میں، تاکہ جو آخری سانس نکلے وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلے، کیونکہ نہ جانے جو سانس نکلے وہی آخری سانس ہو، جس کے بعد سانس نکلے وہی آخری سانس ہو۔ تو آدمی کی سانسیں گنی جا چکی ہے، یہ دنیا کے یہ دن اور رات گنے جا چکے ہیں، یا مہینے اور سال گنے جا چکے کہ اتنے سال دنیا میں رہے گا، اتنے مہینے رہے گا، اتنے گھنٹے رہے گا، اتنے سیکنڈ رہے گا، یہ وقت متعین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، بزرگوں سے منسلک رہو، اپنے عقیدے کو درست رکھو، اور کسی بھی غیر بد مذہب کے پیچھے اپنی نماز پڑھ کے نماز ضائع مت کرو۔ بڑی قیمتی عبادت ہے، نماز کا تحفظ رکھو، اور نماز پڑھنے کے پہلے امام کو دیکھ لو اپنا ہی ہے کہ نہیں، سنی صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں، اور عقیدے میں ذرا سا بھی فالٹ ہوا تو اس کے پیچھے نماز خراب، تو اپنی نمازیں خراب ہونے سے بچاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا فرما بردار بنائے، جو کچھ بیان ہوا کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔